انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹری سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ تو سالو کر لیا گیا ہے، لیکن کہیں ابھی تک سائنس کے بھی پلے نہیں پڑ رہی۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والے 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کے ہمیں ارتھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، انٹارکٹیکا، جس کو دنیا کا باٹم یا پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیلڈ کی گہرائی 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جتنی 5 بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 7، 2022 کی ریسرچ نے سیٹلائٹس کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسین بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پر شک تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کے فوٹوز میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاٹ واٹر ڈل کے آگے ایک کیمرہ لگا کر یہاں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ قریب 500 میٹر کی گہرائی پر جا کر ڈر کو روکنا پڑا، کیونکہ ڈر پر لگی کیمرہ نے انٹارکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ٹریبر گزر رہی تھی، جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پورس موجود تھے۔ ایمفی پورس کی یہ قسم شرم، جسے اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں، اس سے کافی ملتی جلتی تھی، جو ڈر کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ آئس شیلف کے نیچے 500 فٹ اندر ایمفی پورس کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوز پلانٹس کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا کے اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے، جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 6، سمندر کے ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چینجر ڈیپ ہے۔ دوسرے نمبر پر براؤن سن ڈیپ ہے، لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے سدرن اوشن میں موجود وکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا، جس کی گہرائی 7437 میٹر کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ وکٹورین ٹیم کو سونار اسکیننگ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں شپ پر سونار اسکینر لگا کر سدرن سی کی برفیلی پانی پر چلایا جاتا ہے۔ ابھی تک سی فلور کا میپ جو ہے سونار اسکینر نے جو بنایا ہے، اور اس میں 1200 ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی ریسرچ نے یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کے آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 5، 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والے ایک کروز لائن کے پیسنجر نے ایک بڑی جیلی فش دیکھی۔ کروز کے آپریٹر سمرسیبل ڈپلوائے کی اور پانی میں پیسنجر کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دیکھنے کے لیے لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی، قریب 33 فٹ بڑی تھی۔ اس کو جوائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشن کے 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے، پر اس کو انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک ریسرچ کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی سمندر کی سطح پر۔ نمبر 4، انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادی کے بیچ میں ریسرچ کو برف کے اندر سے اینشینٹ رین فارسٹ کی ثبوت ملے ہیں، جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فارسٹ آئس جنگل برف سے ڈھکا سمندر فرش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے، جس میں درختوں کی جڑیں، پولن اور ان کے بیج پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا ہے کہ ان کا تعلق کریٹیس پیریڈ سے ہے، وہ وقت جب ارتھ سے
ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں گرمائش بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ فوسلز انٹارکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ 1909 یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی کروڑوں سال تک یہاں موجود تھا، جو اب کومل فیور میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 3، انٹارکٹیکا کی بنجر برف کے نیچے ابھی تک ڈھیر سارے میٹیورائٹ بھی مل چکے ہیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے۔ ان میں سے کئی میٹیورائٹ کا ہمارے پڑوسی پلانیٹ مارس سے تعلق ہے۔ ان میں سے ایک میٹیورائٹ جس کا نام ALH 84001 ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے، قریب 4.5 ارب سال پرانا۔ اس میٹیورائٹ نے 1996 میں ہیڈ لائنز بنائی تھی جب سائنٹسٹ نے یہ اعلان کیا کہ مارس سے آئے میٹیورائٹ میں مائکرو فاسلز کی ایویڈنس ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب یہ میٹیورائٹ مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی تھی۔ سائنس کے ان دعووں کی وجہ سے ہی مارس پر آج زندگی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میٹیورائٹ سے سائنس کو موقع ملا ہے کہ وہ مارس کے ایٹماسفیئر اور وہاں کی والکینک ایکٹیویٹیز پر ریسرچ کر سکے۔ اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مقدار میں بہتا تھا۔ نمبر 2، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنٹسٹ کو ارتھ کے پاسٹ ایٹماسفیئر کے بارے میں اتنا کلیئرلی کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ راز بھی انٹارکٹیکا کی ہی برف کے اندر اینشینٹ آئس کیوب میں موجود ہے۔ یہاں پچھلے ہزاروں نہیں لاکھوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹماسفیئر کے ایئر ببل آج تک موجود ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آئس کے پورے کور کو ڈھڑ کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ جتنا گہرا کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں پیچھے جانا آسان ہوگا۔ برف کی ہر لیئر کے اندر موجود ایئر ببلز ہر ایک سال کے ایٹماسفیئر کنڈیشنز کو محفوظ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ اینشینٹ ایئر ببلز ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ ان میں موجود مختلف گیسز پر اسٹڈی کر کے سائنٹسٹ ارتھ کے قدیم دور کی ایک جھلک کو دوبارہ سے پیڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ سال پہلے بنا یہ آئس کور اس وقت کا ہے جب ارتھ کا کلائمیٹ سائیکل 40,000 سال بعد چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سائیکل 1 لاکھ سالوں کے بعد بدلنے لگا، جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ ان آئس کور کی مدد سے ارتھ کا فیوچر کلائمیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، جیسے ہر 1000 سالوں کے بعد کون سے طوفان اور سیلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اب اگلی بار کب آنا ہے، یہ ساری پروڈکشن اس آئس کور کی مدد سے ملتی ہے۔ اور اب نمبر 1، 1950 میں انٹارکٹیکا کی آئس شیلڈ کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ڈسکور کی جا چکی ہے، جس کو گیبرٹس ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ 1200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین رینج کے پہاڑ 3000 میٹر تک اونچے ہیں، پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسروں پہاڑوں سے کافی الگ ہیں۔ نارملی جس ایریا میں یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے، لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں۔ برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئی ہے، کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹ کی موومنٹ سے بھی بنتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگما کے بننے کی وجہ سے ابھرے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ریڈ بٹن کو دبا کر آپ بھی میرے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، یوں ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔